فراق تلاش گوشہ عزلت میں پھر رہا ہوں میں، یہاں پہاڑ کے دامن میں آ چھپا ہوں میں۔ شکستہ گیت میں چشموں کے دل بری ہے کمال، دعائے طفل کے گفتار آزما کی مثال۔ ہے تخت لالِ شفق پر جلوس اختر شام، بہشت دیدہ و بینا ہے حسن منظر شام۔ سکوت شام جدائی ہوا بہانہ مجھے، کسی کی یاد نے سکھلا دیا ترانہ مجھے۔ یہ کیفیت ہے میری جان ناشکیبہ کی، میری مثال ہے طفل صغیر تنہا کی۔ اندھیری رات میں کرتا ہے وہ سرود آغاز، صدا کو اپنی سمجھتا ہے غیر کی آواز۔ یوں ہی میں دل کو پیام شکیب دیتا ہوں، شب فراق کو گویا فریب دیتا ہوں۔ تشریح: فراق تلاش گوشہ عزلت میں پھر رہا ہوں میں، یہاں پہاڑ کے دامن میں آ چھپا ہوں میں۔ الفاظ کے معنی: گوشہ عزلت تنہائی کا کونا، دامن یعنی وادی۔ اس نظم میں اقبال اپنے محبوب سے ہجر و فراق کے لمحات میں اپنی نفسیاتی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری بے چینی اور اضطراب کا یہ عالم ہے کہ ایسے مقام پر جہاں تنہائی نصیب ہو سکے اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ چنانچہ اسی تلاش کے سبب مجھے ایک پہاڑ کے دامن میں پناہ لینا نصیب ہوا، یعنی تنہائی کی تلاش پہاڑ کے دامن تک لے آئی ہے۔ شکستہ گیت میں چشموں کے دلبری ہے کمال، دعائے طفل کے گفتار آزما کی مثال۔ طفل کے گفتار آزما یعنی وہ معصوم بچہ جو بھی باتیں کرنا سیکھ رہا ہو۔ مثال یعنی طرح، مانند۔ یہاں پہاڑ سے نکلنے والے چشموں کی روانی سے اپنے نغمے پھوٹ رہے ہیں جو دلکشی اور محبوبیت کے حامل ہیں۔ یہ نغمات اس بچے کی آواز کی مانند ہیں جو اپنی طوطی زبان میں بولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہے تخت لالِ شفق پر جلوس اختر شام، بہشت دیدہ و بینا ہے حسن منظر شام۔ تخت لالِ شفق دن اور شام کے وقت آسمان پر پھیلنے والی سرخی کو سرخ تخت کہا۔ جلو یعنی مراد تخت پر بیٹھنا، اختر کا مطلب ستارہ۔ بہشت دیدہ و بینا یعنی ظاہری آنکھ کے لیے بہشت کی مانند۔ حسن منظر شام یعنی شام کے وقت کا خوبصورت نظارہ۔ یہاں اقبال کہتے ہیں کہ اس لمحے پہاڑ کے دامن سے بوقت شام سورج غروب ہونے کے عمل میں ہے اور اس کے سبب جو شفق پھوٹی ہے، اس کے پس منظر میں شام کا ستارہ اپنی پناہ گاہ سے برآمد ہو رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خوبصورت منظر بہشت کے مناظر کی طرح حسن و جمال سے ہم آہنگ ہے۔ سکوت شام جدائی ہوا بہانہ مجھے، کسی کی یاد نے سکھلا دیا ترانہ مجھے۔ شام جدائی یعنی محبوب سے دوری کی شام، ترانہ سکھانا یعنی گانا سکھانا، یعنی محبوب کے ہجر و فراق میں شام کے وقت کا سکوت اور تنہائی میرے لیے ایک بہانہ ثابت ہو رہے ہیں کہ اپنے محبوب کی یاد میں نغمے گاؤں۔ یہ کیفیت ہے میری جان ناشکیبہ کی، میری مثال ہے طفل صغیر تنہا کی۔ کیفیت یعنی کنڈیشن، حالت۔ ناشکیبہ بے چین، بے قرار۔ طفل صغیر چھوٹا سا معصوم بچہ، یعنی میری مضطرب، بے چین اور بے صبر روح کی حالت محبوب کی جدائی میں اس ننھے بچے کی مانند ہے جو کچھ بولنے کی کوشش میں غو غاں کرتا رہتا ہے۔ اندھیری رات میں کرتا ہے وہ سرود آغاز، صدا کو اپنی سمجھتا ہے غیر کی آواز۔ اس سے جو آہنگ پیدا ہوتا ہے اس کو کسی دوسرے شخص کی آواز سمجھ کر مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خوب کلکاریاں مارتا ہے۔ یوں ہی میں دل کو پیام شکیب دیتا ہوں، شب فراق کو گویا فریب دیتا ہوں۔ پیام شکیب کا مطلب صبر، قرار کا پیغام۔ شب فراق جدائی کی رات، گویا یعنی جیسے، فریب دینا، دھوکہ دینا۔
یہاں اقبال کہتے ہیں کہ اس تنہائی میں بھی اس ننھے بچے کی طرح اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور نغمے گا گا کر ہجر و فراق کی رات کو فریب دینے کی سعی میں ہمہ تن مصروف ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب سے جدائی اور فراق کی گھڑیاں ایک عاشق کے لیے اس قدر کرب آمیز اور جاں گسل ہوتی ہیں کہ وہ تمام ہنگامہ ہاؤ ہو کو ترک کر کے کوئی ایسا گوشہ تنہائی تلاش کرتا ہے جہاں فراق کے اس کرب سے نجات حاصل ہو سکے۔ وہاں وہ اپنی دھن میں اسی طرح ہجر و فراق کے نغمے گا کر خود کو اس طرح سے فریب دیتا ہے جیسے ایک ننھا بچہ اپنی غوغا کو دوسرے کی آواز جان کر خوش ہوتا ہے۔